آپ کے چاچا حضرت عباس نے ایک بار عجیب بات سنائی۔ کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کے بچپن میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ ایک بڑی ہستی ہیں۔ آپ نے کہا، وہ کیسے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ میں آپ کے گھر گیا تھا تو آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، چھوٹے سے ایک معصوم بچے، اور آپ کے اوپر چودھویں کا چاند تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی حرکت کے ساتھ چاند بھی حرکت کر رہا ہے۔ جب آپ ہاتھ دائیں طرف کرتے ہیں تو چاند بھی دائیں طرف جاتا ہے، جب آپ بائیں طرف کرتے ہیں تو چاند بھی بائیں طرف جاتا ہے۔ تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ آپ کوئی بڑا کام کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ چاچا چاند مجھ سے کھیلتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے رونے سے روتا تھا۔ آپ نے ماں کو تو دیکھا تھا پر باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تبھی آپ کے والد انتقال فرما گئے تھے، اور آپ کی امی آپ جب 6 سال کے تھے تب تک زندہ رہیں، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، جب آپ اپنی ماں کے ساتھ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑتی تھی۔ اس جگہ کا نام ابوا تھا۔ مدینے سے 2 دن اور 2 رات کا فاصلہ ہے۔ اس سمے آپ کی ماں کی عمر تھی 25، اور اسی جگہ کالے پہاڑ تھے۔ آپ کی پوری زندگی سفر میں ہی گزری تھی۔ اسی جگہ آپ کی ماں کی روح نکلی تھی۔ آپ اپنی ماں کو پکارتے رہے، ان کے درد اور موت کی شدت کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بہت کوشش کر کے آپ کی والدہ نے آپ سے کچھ چند الفاظ کہے، میرے بچے، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، مگر مجھے لگتا ہے میرے بچے، میرا جوانی میں ہی وقت آ گیا ہے، لیکن میرے بچے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں تاکہ تم سارے عالم کو پاک کرو گے۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ کی والدہ کی آنکھ بند ہو گئی۔ ہمارے پیارے نبی اتنا تڑپے کہ آپ نے اپنی ماں کی موت پر آپ کو وہاں پر دلاسا دلانے والا بھی کوئی نہیں تھا، بس ایک نوکرانی تھی آپ کی ایمہ، اس سے کوئی تسلی نہیں مل رہی تھی۔ آپ بہت ہی پریشان تھے۔ آپ نے اس جگہ پر پتھر جوڑ کر اپنی ماں کی قبر بنائی۔ اس جگہ صرف پہاڑ ہی تھے۔ صرف 6 سال کی عمر میں ہی آپ کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ کیسا منظر ہوگا جس کی صرف ماں بچی تھی، اس معصوم کے سامنے ہی فوت ہو جائے اور وہ معصوم خود ماں کو دفن کرے۔ آپ کی پریشانی کا عالم یہ رہا تھا کہ آپ اس پہاڑ پر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ میرے مولا، وہ کیسا منظر ہوگا! آپ کی نوکرانی آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ اف میرے خدا! چشم فلک بھی رو رہی تھی۔ یہ واقعہ جب گزرا ہوگا میرے نبی پر کیا بیتی ہوگی، یہ سوچ کر ہی دل بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جب ایمن پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو آپ اپنی ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے تھے۔ جب ایمن قریب آئیں تو اللہ کے نبی نے کہہ رہے تھے، امی، آپ کو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، پھر آپ کیوں چلی گئیں؟ معصوم بچے کو پتہ نہیں تھا کہ موت نے جدائیاں پیدا کی ہیں۔ تو پھر ایمن نے کہا، اٹھو، تو آپ نے کہا، نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ ایمن نے آپ کو کھینچا اور چیختے ہوئے بچے کو اٹھایا اور اونٹنی پر بیٹھا دیا۔ آگے 2 راتیں اور 2 دن تک اس معصوم بچے کی نہ آنسو بند ہوئے نہ ہائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میں نے نماز شروع کی ہوتی اور میرے گھر سے میری ماں پکارتی کہ بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ جب آپ 12 سال کے تھے تو آپ نے اپنے چاچا کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے ملک شام کی تجارت کے لیے۔ وہاں پر ایک جگہ تھی جس کا نام تھا زرقا۔ وہاں پر ایک پادری رہتا تھا۔ جب عربوں کا قافلہ وہاں آ کے اترا تو پادری کی نظر آپ پر پڑی، تو اس نے کہا کہ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ تو ابو طالب فرمانے لگے، میں ہوں۔ تو اس پادری نے کہا، آپ سب کی آج دعوت؟ تو آپ کے چاچا نے کہا کہ تو کبھی ہماری دعوت تو تم نے کی نہیں، اگلے آپ سبھی لوگ دعوت میں پہنچے۔ تو پادری نے پوچھا، آپ سب لوگ آ گئے؟ تو آپ کے چاچا نے بولا، بس ایک بچہ نہیں آیا ہے، وہ اونٹ چرانے گیا ہے۔ تو پادری بولا، میں نے اس بچے کی وجہ سے ہی تم لوگوں کو دعوت دی تھی۔ پادری بولا، اس کو بلا لاؤ۔ تو آپ کے چاچا نے آپ کو بلاوا بھیجا تو آپ تشریف لائے تو وہ پادری آپ کو دیکھے ہی جا رہا تھا۔ آپ کے سارے ساتھی درخت کی چھاؤں میں بیٹھ چکے تھے اور سائے میں جگہ نہیں تھی۔ آپ نے ٹھیک سے نگاہ دوڑائی تو سائے میں جگہ نہیں ملی، تو آپ دھوپ میں ہی بیٹھ گئے۔ آپ کا دھوپ میں ہی بیٹھنا تھا کہ کچھ چند شاخوں نے آپ کے اوپر چھاؤں کر دی۔ پھر اس پادری نے آپ کو کھڑا کرایا اور آپ کے کمر کے اوپر سے کپڑا اٹھایا تو اس کے اوپر مہر نبوت دکھی۔ پھر اس نے آپ کی آنکھوں کو دیکھا،
اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ پھر اس پادری نے پوچھا، اس بچے کا باپ کون ہے؟ تو ابو طالب نے بولا، میں ہوں۔ اس نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ ابو طالب کب بولے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ مجھے اپنی اصل اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پادری نے پوچھا، اس کی آنکھیں ہمیشہ ہی لال رہتی ہیں یا یہ سفر کی وجہ سے ہے؟ تو آپ کے چچا نے بولا کہ یہ مستقل لال رہتی ہیں۔ تو پادری کہنے لگا، لات عزہ کی قسم دے کے ایک سوال کروں تم سے تو تم جواب دو گے؟ تو بولا، مجھ سے لات عزہ کی بات مت کر، اللہ کی قسم اٹھا کر بات کر۔ اس پادری نے کہا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر میں تم سے بات کروں تو مجھ سے بات کرو گے؟ تو کہا، ہاں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ وہ آخری نبی جن کا انتظار پوری کائنات کو ہے، اور کہا، ان کو یہیں سے واپس لے جاؤ، اگر یہود کی نظر اس پر پڑ گئی تو ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ آنے والے وقت کی پوری کائنات کے نبی و سردار ہیں۔ جب میرے نبی کی نبوت آئی اور اخلاق تمام امتی کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ ایک بار کا واقعہ گزرا ہے جب عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی تھے، انہوں نے دیگ چڑھا رکھی تھی، تو آپ نے کہا، عبید مجھے دستی پکڑانا۔ تو انہوں نے ایک ڈوئی ڈالی اور دستی کا گوشت آپ کو پکڑا دیا، تو آپ نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھانا شروع کر دیا اور سارا گوشت نوچ کر کھا گئے اور ہڈی کو پھینک دیا۔ پھر آپ نے کہا، عبید دستی پکڑانا۔ تو پھر انہوں نے آپ کو دستی پکڑائی اور آپ نے کھا لیا۔ پھر تیسری دفعہ بولا، عبید دستی پکڑانا۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بکرے میں تو 2 ہی دستی ہوتی ہے۔ تو آپ نے عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، جب میں دستی کھانے کو مانگتا رہا اور تو دیتا رہا تو میں کھاتا رہا۔ عبید، تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا۔ ایک بار کا واقعہ گزرا ہے کہ ٹھنڈی کا وقت تھا، آپ نے دیکھا سب لوگ باہر جمع ہیں۔ آپ نے سب سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بولا، بہت بھوک لگی ہے، اسی وجہ سے ہم باہر آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ اور کھجور کے درخت کو کہو کہ اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں دی جائیں۔ اگر حضرت علی بھی حضرت عبید کی طرح کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ، کھجوریں سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی ہیں، تو وہیں اللہ کی مدد رک جاتی۔ علی کا مقام عبید سے کہیں درجے اوپر تھا۔ تو حضرت علی ایک دم سے اٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ کھجوریں چاہیے۔ تو شدید سردی میں بھی کھجوروں کے درخت سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگیں۔ تو حضرت علی نے ایک چادر بچھا رکھی تھی، وہ پوری چادر بھر گئی تھی۔ پھر آپ نے چادر اٹھائی اور لے کر گئے اور سب کو بولا، لو بھائی کھاؤ۔ تو آپ نے سب کو کھلایا۔ حدیثوں میں گزرا ہے کہ آپ نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا ہے۔ آپ کی زندگی میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور آپ کی وہ بیوی ہوئیں۔ آپ کا وفات 632 عیسوی میں 28 صفر ہجری سن 11 تھی، اور 63 سال کی عمر میں آپ نے مدینہ میں دنیا سے پردہ کر لیا تھا۔ آج پوری دنیا اسلام دھرم کے بتائے گئے طریقوں پر زندگی گزار رہی ہے۔ امید کرتی ہوں دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم سے جڑے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، مجھے سپورٹ کریں، اور آپ سبھی اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد ضرور کریے گا۔